نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ شاید کہ یقیناً یہ آخری درس ہے، 29واں کل روزہ ہے اور آج ہمارا ختم قرآن بھی ہے۔ اللہ تعالی ہماری کی گئی محنت اور سعی کو قبول فرمائے۔ روایت ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں اور آپ کے مشابہ بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماموں اس طرح ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے پہلے خاون سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی بیٹے بنے ربیبہ کے طور پر، یعنی پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہوئی۔ آپ کو پتہ تھا اس رشتے کا؟ شاید علم تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اگلی سے اگلی کتاب ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر ہوگی۔ آپ اس بات پر حیران ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے علی الزینبی جو جنگ یرموک میں شہید ہوئے، اتنا عرصہ زندہ رہے، نبی علیہ السلام کے نواسے عبداللہ بن عثمان کے بیٹے، ان کی نسل آج بھی موجود ہے دنیا میں۔ آپ کی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کافی عرصہ تک زندہ رہی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیبہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پرورش بھائی، اور حسن ابن علی ان کو اپنا ماموں کہہ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اخیافی بھائی، ماں شریک بھائی، ماں تو دونوں کی ایک ہی ہے نا۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے حضرت فاطمہ بھی ہوئی ہیں اور یہ بھی ہوئی ہیں، حضرت زینب بھی، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرو، میرے نانا کے وصف مجھے بیان کرو۔ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ہند بن ابی حالہ اپنے والد یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کثرت سے بیان کرتے تھے۔ اچھا کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس حالت میں فخمن مخفمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن خود بھی عظیم تھے، مخفمن لوگوں کی نظروں میں بھی سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ آپ ہی تھے، یعنی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں کی رات میں بدر چاند چمکتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن تھا۔ وہ روایت ہم سماعت نہیں فرما سکے کہ صحابی فرماتے ہیں، 3-4 صحابہ سے یہ روایت مقبول ہے کہ 14ویں کی رات تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تھے اور آپ نے سرخ جبہ پہنا ہوا تھا، دھاری تھا، جس طرح آپ نے کل سماعت فرمایا کہ حضرت کیا نام تھا صحابی کا، برا بن عازب کہتے ہیں کہ سرخ جوڑے میں نے آپ سے پڑھ کر ہنسی کوئی نہیں دیکھا۔ تو صحابی فرماتے ہیں 4 صحابہ سے یہ روایت کہ ہم 14ویں کی رات میں کبھی اس بدر کو دیکھتے، کبھی رسول اللہ کو دیکھتے، کبھی اس بدر کو دیکھتے، کبھی رسول اللہ کو دیکھتے، پھر ہم واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اس نتیجے پہ پہنچے کہ 14ویں کا چاند اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا آمنہ کا لال خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا چہرہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ اطولا من المربوع و اکثر من المشذب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے قد والے سے ذرا بڑے تھے اور لمبے تڑنگے قد والے سے ذرا چھوٹے قد والے تھے، یعنی مربوع کا بھی ذکر ہوا، یعنی ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر تھے، کوئی عضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہوا نہیں تھا۔ عظیم الہام
بڑے سر والے تھے، اتنا بڑا سر نہیں کہ جسم کے اعتبار سے بڑا ہو، یعنی جسم کے مطابق بڑا سر تھا۔ بڑا سر ذہانت کی علامت ہے۔ راجل الشعر، کسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھگریالے تھے، پورے نہیں، کچھ کچھ بل آپ کے بالوں میں آئے ہوئے تھے، نہ بالکل سیدھے۔ ان انفرقت عقیقتہ فرق والا فلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے اندر اگر خود مانگ نکل آتی تو آپ اس کو چھوڑ دیتے اور خود مانگ نہ نکالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر دو حالتیں رہی ہیں۔ پہلی حالت مکہ کی تھی، مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک پیچھے کرتے تھے، سیدھا پیچھے ڈالتے تھے، اور جب مدینہ منورہ کے اندر آئے تو یہود و نصارہ بھی اپنے بالوں کو سیدھا پیچھے ڈالا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنا شروع کر دیا۔ بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ان کی مانگ نہیں نکلتی تھی تو انہوں نے سلاخ گرم کر کے اپنے سر پہ لگائی تاکہ ہمیشہ کے لیے ان کی مانگ نکلے۔ سبحان، سنت ادا کر رہے تھے، یہ عشق کی ایک نشانی ہے۔ حالانکہ یہ سنن خدا میں سے کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو اس پر کوئی زجر نہیں ہے۔ جس طرح زلفیں آپ نے کل دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کندھوں پر گر رہی ہوتی تھی، کچھ بال کانوں کی لو تک ہوتے، کچھ درمیان میں اور کچھ کندھوں تک گر رہے ہوتے۔ اب اگر کوئی رکھے تو ٹھیک ہے، اس نیت سے رکھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہتا ہوں، کوئی نہ رکھے تو اس پر گناہ۔ اسی طرح یہ مانگ کا مسئلہ ہے۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ اذا هو وفرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بال مبارک لمبے ہوتے تو پھر آپ کی کان کی لو سے نیچے ہو جایا کرتے تھے، جب زیادہ بڑے ہوتے تو پھر آپ کٹوا کے یہاں تک لے آتے یا یہاں تک، پھر وہ کبھی بڑے ہو جاتے۔ اس طرح تین حالتیں رہتی۔ اظہر اللون، چمکدار رنگ تھا، کل آپ نے سماعت فرمایا چونے کی طرح چٹے نہیں تھے بلکہ سفیدی کے اندر سرخی ڈالی گئی تھی۔ سبحان، اظہر اللون، چمکدار رنگ والے تھے، واسع الجبین، چوڑی پیشانی والے تھے، پیشانی مبارک بڑی تھی۔ ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھویں تھی یہ باریک تھی اور گنجان تھی۔ میں نے آپ کو بتایا بال سارے ملے ہوئے تھے، خلا نہیں تھا، خلا ہو تو پھر یہ عیب ہوتا ہے۔ گنجان بال تھے اور بالکل باریک بھویں تھی، اور دونوں بھووں کے درمیان فرق تھا، فاصلہ تھا، بال جڑے ہوئے نہیں تھے۔ اچھا، بینہما عرق یدرہ الغضب، دونوں بھووں کے درمیان ایک رگ مبارک تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تو وہ رگ پھول جاتی تھی، رگ تھی۔ کتنا باریکی سے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اقنى العرنین، ناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بلند تھی، لمبی ناک نہیں، بلندی کی طرف مائل تھی۔ لہو نور یعلوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کے اوپر نور تھا جو چمک مارتا تھا، چمک کے نکلتا تھا، سبحان۔ یحسبہ من لم یتأملہ اشما، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم دیکھتا یا غور نہ کرتا تو وہ سمجھتا کہ آپ کی ناک لمبی ہے اس روشنی کی وجہ سے، لیکن جب غور کرتا تو پھر کہتا کہ آپ سے خوبصورت ناک کسی کی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کسل لحیہ، داڑھی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی تھی۔ سہل الخدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک بہت زیادہ ابھرے ہوئے نہیں تھے، برابر تھے لیکن پر گوشت تھے۔ بہت زیادہ بھی نکلے ہوں تو موٹے آدمی کا ذرا برا لگتا ہے، بہت اندر بھی گئے ہوں یہ جگہ تو بری لگتی ہے، بلکہ پر چہرہ پر تھا، سبحان اللہ۔ ذلیع الفم،
اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کھلا تھا. یہ فصاحت کی نشانی ہوتی ہے، جتنا منہ کھلا ہوگا اندر سے، یعنی تالو اور زبان، اتنا آدمی فصیح اللسان اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والا ہوگا. دقیق المسروبہ، سینہ مبارک سے ناف تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی پتلی لین تھی، زیادہ بال بس ایک لین تھی. وہ اس کی وضاحت آگے اور آئے گی. کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ. سبحان اللہ، سبحان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی باریک اور خوبصورت تھی جیسے کسی نے مورتی تراشی ہو. سبحان اللہ، خود اپنے ہاتھ سے مورتی کو تراشا، اور چاندی کی طرح صاف ستھری آپ کی گردن مبارک تھی. سبحان اللہ، اللہ خود تراش تراش کے اپنے محبوب کو خود سنوار سنوار. معتدل الخلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تخلیق میں اعتدال والے تھے، یعنی کوئی عضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالتو نہیں تھا. بادن پرگوشت تھے، گوشت نہ بھی ہو تو انسان برا لگتا ہے، بہت زیادہ گوشت لٹک رہا ہو تو تب بھی بس پر گوشت تھے. متماسکن، گدا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدن تھا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گوشت تھا وہ گدا ہوا تھا، لٹکا ہوا نہیں تھا بلکہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا تھا. لٹکا ہوا گوشت برا ہوتا ہے. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ آپ کا برابر تھا، نہ نکلا ہوا نہ گھٹا ہوا. گھٹا ہوا بھی برا لگتا ہے، نکلا ہوا بھی بالکل برابر، سینہ اور پیٹ مبارک برابر. سبحان اللہ. عریض الصدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا. بعید ما بین المنکبین، دو کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاصلہ تھا، یعنی صحیح مضبوط اور چوڑے سینے والے تھے. زخم الکرادیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑ کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی ہڈیاں تھیں. جس بندے کی مضبوط اور موٹی ہڈیاں ہوتی ہیں اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے اور طاقتور بھی زیادہ ہوتا ہے، موٹی ہڈیوں والا. سبحان اللہ. انور یہ زخم الکرادیس بتا رہا ہے کہ ہمارے نبی جنگجو نبی تھے. ہمارے نبی، ہاں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے، اسی طرح آپ جنگوں کی قیادت میں بھی اعلیٰ معیار پر تھے. فوجی کمانڈر بھی تھے، صدر بھی تھے، قاضی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 گھروں کو چلانے والے بھی تھے. اور ہر چیز میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. گھر چلاتے تو بیویاں کہتی آپ سے بڑھ کر شوہر کوئی نہیں، فیصلے کرتے تو لوگ کہتے آپ سے بڑھ کر قاضی کوئی نہیں، حسن ہے تو آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں، کمانڈر ہے تو آپ سے بڑھ کر کمانڈر کوئی نہیں، اور بہادر ہے تو آپ سے بڑھ کے بہادر کوئی نہیں. ہر چیز میں اعلیٰ. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دن ہمیں تلواروں کی کھنک کی آواز آئی. ان دنوں میں خطرہ تھا کہ کہیں رومی مدینہ پر حملہ نہ کر دیں. ہم اٹھے، بیدار ہوئے، اور ہم نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا کے دیکھیں گے کہ کون آیا ہے حملہ کرنے کے لیے. کہتے ہم جب نکلے، ہم نے مدینہ کی گلی میں دیکھا باہر نکل کے کہ ایک گھڑ سوار وہاں سے آ رہا ہے. سبحان اللہ. جب ہم نے دیکھا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ فرما رہے تھے آرام کرو، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرہ نہیں. سکوٹی بھی کر رہے ہیں. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ کے گھوڑے کی کاٹھی بھی نہیں تھی. بغیر کاٹھی کے، کہ گھڑ سوار جانتے ہیں کہ بغیر کاٹھی کے گھوڑے پر سوار ہونا کتنی مہارت کی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے. جنگ حنین کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف تیر برسے تھا، شدید حملہ تھا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا. صحابہ کرام کہہ رہے تھے ہم 313 تھے تو شکست نہیں کھائی، آج تو ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اللہ نے کہا کہ میں اپنوں کو دکھاتا ہوں کہ
کہ تم کیا سوچ رہے ہو. اللہ نے پھر ایک جھٹکا دیا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کثرت تمہیں کام نہ آئی. صحابہ کرام کے قدم اکھڑے. اللہ حضرت عباس کہتے ہیں، صدیق اکبر بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا رخ دوسری جانب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچری کا رخ تیروں کی طرف کیے ہوئے ہیں، تیروں کی طرف جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگا رہے ہیں انا النبی لا کذب انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. لوگوں سن لو، میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں. اور سچے نبی کافروں کے تیروں سے مرا نہیں کرتے. اللہ مجھے یاسمک من الناس، اللہ مجھے لوگوں سے. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بھاگنے والا نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی طرف جب صحابہ نے دیکھا پھر صحابہ کے قدم بھی مضبوط ہوئے. سبحان اللہ. انور المتجرد، جسم بالوں سے خالی تھا اور چمکتا تھا. جس جگہ پر کپڑے نہیں ہوتے تھے یعنی بازو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے یہ دھوتی مبارک کو اوپر کر کے بیٹھتے تو جسم چمکتا تھا. موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشار یجری کالخط، یہ اس باریک بالوں کی وضاحت آ گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گلے کی ہڈی ہوتی ہے یہ کھڈا یہاں سے لے کر ناف مبارک تک ایک خط کی طرح بال تھے، جس طرح کسی نے پینسل سے خط کھینچا، باریک بال تھے. عار الثدیین والبطن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک یہ جگہ اور آپ کا پیٹ یہ جگہ اور آپ کا پیٹ یہ بالوں سے خالی تھا. اشعر الذراعین والمنکبین، بازوؤں پر اور یہاں پر ہلکے ہلکے بال تھے. وَأَعَالِ الصَّدْرِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے اوپر والی جگہ ہے یہاں ہلکے ہلکے بال، زیادہ بال نہیں، بالکل باریک باریک بال تھے. سبحان. طویل الزندین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں طویل تھیں، چوڑی کلائیاں تھیں، مضبوط تلوار چلانے ہو مضبوط کلائی ہے، مضبوط اور چوڑی کلائی تھی. رحب الراحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں فراخ تھیں. شسن الکفین والقدمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کف مبارک اور قدمین مبارک پر گوشت تھے، خالی نہیں تھے بلکہ گوشتوں سے بھرے ہوئے تھے. سائر الاطراف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کچھ لمبی تھیں، بالکل چھوٹی چھوٹی انگلیاں بھی بری لگتی ہیں، اتنی لمبی لمبی انگلیاں بھی کچھ لمبی تھیں. سبحان اللہ. او قال الشاعر الاطراف، کوئی معنی غمسان الاخمسین، پاؤں کے تلوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے تھے. پاؤں کچھ لوگوں کے سیدھے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ بندہ فٹ نہیں ہے، فوج میں بھی بھرتی نہیں کرتے اس کو. پاؤں یہ نیچے کھڈا تھا پاؤں. سبحان اللہ. مسیح القدمین، اوپر سے قدم ہموار تھے، کسی کی ہڈی اوپری ہوتی ہے کسی کا بلکہ قدم بالکل ہموار تھے اوپر سے. ینبو عنہم الماء، اگر کوئی پانی ڈالتا تو پانی قدموں کے اوپر ٹھہرتا نہیں تھا، اتنے ملائم تھے کہ فوراً پانی نیچے گر جاتا تھا. یفتو تکفین ویمشی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ تکفین زور سے قدم اٹھاتے تھے، قدم مبارک قوت سے اٹھاتے تھے. ویمشی، ڈھیلے ڈھیلے پاؤں نہیں اٹھاتے تھے، پاؤں قوت سے اٹھاتے تھے. ویمشی ہونا، اور جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 طبقوں کا امام ہے اور جھک کر چل رہا ہے، اور ہم ٹکے کی اوقات نہیں ہیں، اتنے سینہ ہونا ہے. واہ بھائی واہ. ذریع المشیہ، تیز رفتاری سے آپ چلا کرتے تھے، سستی سے نہیں چلتے تھے، تیز چلتے تھے، قدم آپ تیز چلاتے تھے. اذا مشا کانما ینحط من سبب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو گویا آپ پستی کی جانب اتر رہے ہیں. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورا ہوتے. کل میں نے بتایا یعنی
یوں کر کے کیا کہہ رہا ہے ایسے کیا ہے ایسے بلکہ پورا ہاں کیا کہنا ہے یہ ادب ہے یہ عزت دینے کا مقام خافض الطرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہمیشہ پست رہتی تھی سبحان نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اتنا نہیں دیکھتے تھے جتنا زمین کی طرف دیکھتے تھے یعنی آپ کی نگاہیں پس رہتی سبحان جب وحی کا انتظار کرتے تو پھر آپ آسمان کی طرف دیکھتے اپنے یار کی طرف دیکھتے کہ کچھ بھیجو وحی کا انتظار وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پس رہتی جل نظرہ الملاحظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظر تھی گوشہ چشم تھا یہ سفید جگہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیکھتے تو آنکھ بھر کے نہ دیکھتے بلکہ حیا کی وجہ سے آنکھیں پست کر لیا کرتے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اطراف تھے وہ گہرے تھے یا کشادہ تھے یسوق اصحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آگے چلایا کرتے تھے خود پیچھے چلا کرتے تھے ہم تو آگے کی عادت یسوق کو پیچھے سے آگنا خود پیچھے چلتے اور صحابہ کو آگے رکھتے وَيَبْدَوْ مَلَّقِيَ بِالسَّلَامِ جو بھی آپ کو ملتا تو وہ سلام میں آپ سے آگے نہ نکل سکتا آپ اس کو پہلے سلام کرتے یہاں اسی بڑے ہیں سلام نہیں کیتا رسول اللہ سے بھی بڑا کوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام چھوٹا ہو یا بڑا ہو خود سلام کرتے سبحان اللہ اور اشکل العین آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے تھے سبحان آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے تھے ذلیع الفم کشادہ دہان تھے منحوس العاقب ایڑی کا گوشت کم تھا صحابی پوچھتے ہیں راوی کہ میں نے کہا کہ ذلیع الفم کسے کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کا منہ مبارک اندر سے کشادہ تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فصاحت کی نشانی ہے اور شق العین آپ کے جو اطراف تھے آنکھوں کے یہ گہرے تھے آپ کے آنکھوں کے اطراف گہرے جو دیکھتا تھا وہ ڈوب جایا کرتا تھا آنکھوں میں ہی رہ جایا کرتا تھا سبحان بس کرتے ہیں جی اللہ تعالی عمل کرنے اگلے سال انشاءاللہ 10 آخری 10 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھیں اس وقت 3 دن چھوڑے تھے باقی ہم نے روایتیں کافی ساری کور کر لی ہیں لیکن رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن لکھا ہے فراز میں اور مجھے اتنا پسند ہے میں اس پر اپنے درس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں فراز نے نبی علیہ السلام کے لیے نہیں لکھا اس نے اپنی محبوبہ کے لیے لکھا لیکن جب آپ یہ شعر سنیں گے میرا ذوق کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر فراز کی نظم صادق آئے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے فراز کو اس لیے چنا ہے آپ کو پتہ ہے فراز کون ہے مجھے شاعروں میں سب سے زیادہ فراز اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب لال مسجد کا آپریشن ہوا اس کے بعد ہمارے مولویوں نے درخواستیں دی کہ ہمارے بیٹوں کو وہاں پر امام لگایا جائے کہ آپ کے پڑوسیوں نے بھی دی تھی آپ کے ہمیں امام لگایا خوش ہو رہی تھی اور یہ فراز وہ شخص تھا کہ جب مشرف نے اسے کہا کہ آپ کو نیشنل ایوارڈ سے نوازا جائے گا اس نے کہا تھا کہ میں ایسے نیشنل ایوارڈ پر تھوکتا بھی نہیں ہوں جو معصوم بچیوں کے خون سے رنگین ہو اللہ اس کے یہ جملے قبول کرے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے کسی بندے نے یہ نہیں کہا یہ فراز نے کہا فوج نے بڑا پریشر ڈالا تھا مشرف نے کہ تو اپنے بیان سے واپس کر اس نے کہا نہیں یہ گردن کٹ جائے گی لیکن فراز اپنا بیان واپس نہیں سنیں سبحان اللہ ایک صحابی ہیں میں اس کو اپنے انداز انہیں خبر ملی ہے کہ مدینہ میں ایک شخص آئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ رہے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے سنا ہے لوگ اسے آنکھ
بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے، تعلق ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کر۔ سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں، ہمیں بھی خرید پاتا ہے کہ نہیں۔ سنا ہے وہ بولتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے وہ بولتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو آؤ بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں۔ حسان اٹھیے نہ ذرا، ان مشرکین کو جواب دیجئے، یہ تیرے نبی کی توہین۔ حضرت حسان اٹھ کے پھر حضرت حسان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں زبان ایسے چلتی تھی جیسے ہماری تلواریں کافروں کو کاٹتی، اتنی تیز ہماری تلواریں نہیں کاٹتی تھی جتنے حسان کے اشعار کاٹتے۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو بات کر کے۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، سنا ہے وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی مسئلہ الہ میں، روایت تو اس کی سند پر کلام ہے لیکن فضائل کے باب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھتے ہیں، چاند کبھی دائیں جاتا ہے اور کبھی بائیں جاتا ہے، آپ کو کھلا رہا تھا آپ کو۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، سنا ہے ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، تتلیاں گلاب کی پنکھڑی پر بیٹھتی ہیں جو نرم چیز، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، جگنو کہتے ہیں ہم سے بھی کوئی روشنی والا آ گیا ہے، سبحان۔ سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، غزال ہرن کی آنکھوں، سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے رات سے بڑھ کر ہے کاکلیں اس کی، سنا ہے شام کو سائے گزر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی، سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں، سبحان، سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، جو سادہ دل ہے اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں، سنا ہے جب سے حمائل ہے اس کی گردن میں چاندی کی طرح چمکتی ہوئی جس طرح مورتی کو تراشا ہے، مزاج اور ہی لال گہر، مزاج اور ہی لال و گہر کے دیکھتے ہیں۔ آخری شعر سنیں اور آپ کو پتہ چلے کہ فراد سنا ہے چشم تصور سے، چشم تصور سے دشت امکان میں پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پلنگ تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، سبحان اللہ، آپ کا بستر ہر روز نئے سے نئی کی طرح چمکتا تھا۔ ہم سوتے ہیں تو بستر میلا ہوتا ہے، آپ کا بستر میلا نہیں ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں اتر کے دیکھتے ہیں، سبحان، بس ایک نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ دل کا، بس ایک نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ دل کا، سو راہ روانے تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ ہاں مشرکین مکہ کہتے تھے آنکھ بھر کے نہ دیکھو انہی کے دیوانے ہو کے رہ جاؤ،
سنا ہے اس کے شبستہ سے متصل ہے بہشت. سبحان. آپ کے گھر کے ساتھ متصل بہشت ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے. پتہ نہیں فراز نے اپنی محبوبہ کے لیے کیوں لکھا. یہ کوئی شعر رسول اللہ کے علاوہ کسی پر صادق آتے نہیں. سنا ہے اس کے شبست، اس کے باغ سے متصل ہے بہشت جنت، مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر. رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہے، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سبحان. کہانیاں ہی صحیح، سب مبالغے ہی صحیح. مصابق لوگ کہہ رہے ہیں چلو کہانیاں ہی صحیح، اگر وہ خواب ہے تو پھر تعبیر کر کے دیکھتے ہیں، جا کے ایمان تو لاتے ہیں. اب اس کے شہر میں ٹھہریں یا کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے اپنے سفر کے دیکھتے. فراز آؤ ستارے اپنے سفر. یہ شعر یہ فراز کے رسول اللہ کے علاوہ کسی پر صادق نہیں آتے. جو ہم نے محنت صحیح کی ہے، جو آپ حضرات نے یہاں پہ حاضری دی ہے، کچھ لوگ وہ مسلسل رہے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا ان کا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت سائی کو قبول فرمائے. الحمدللہ.